الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے ان آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس میں سے یہ 10ویں ندا ہے کہ 10ویں جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور تم سود کا ما بقیہ حصہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہوں۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نے یہ سود کو نہیں چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تم کو جنگ کا اعلان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے مال کی اصل یہ تمہارے لیے ہے، یعنی اصل مال موڑی تمہاری ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو کچھ وقت تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر لو، معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، یعنی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اہم بات کا حکم دیا ہے جو معاملات کی لائن سے ہماری اس میں کمزوری چلتی ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ تم لوگ سود کو چھوڑ دو، کسی بھی قسم کا سود ہو، انٹرسٹ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تم سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھو شروع میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم مومن ہو، یعنی ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے بندے کو چاہیے کہ یہ سود جیسی خباثت اس کو وہ چھوڑ دے، اس سے دور ہو جاوے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اگر تم اس چیز سے باز نہیں آئے، تم نے تمہارے مال کو پاکیزہ نہیں کیا، تم نے تمہارے مالوں میں سود کو گھسا دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو آگے کا جملہ فرما رہے یہ کسی بھی گناہ کے بارے میں ایسی وعید اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اتنی سخت قرآن کریم میں اتنی سنگین وعید صرف اور صرف سود کھانے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر علماء نے جو آگے بات لکھی ہے تفسیر میں وہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو مد مقابل کیا چاہتا ہے؟ جس سے جنگ کی جاتی ہے سامنے والا کیا چاہے گا کہ اس سے قیمتی چیز جو ہے وہ چھین لی جائے، اس کی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو چھین لی جائے، اس کو لے لی جائے۔ یہی ہوتا ہے نا جنگوں میں۔
جب اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کرے گا تو سب سے زیادہ قیمتی انسان کے پاس کون سی چیز ہے؟ ایمان سب سے بڑی چیز ہے. یہ تفسیر میں لکھا، اللہ ہمارے سب کی حفاظت فرماوے. تو سود کھانے والوں کو جو وعید بیان کی گئی ہے، پہلا جو اس پر حملہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے. نام تو احمد اور محمد رہتا ہے، لیکن سود کھانے کا جو عادی ہوتا ہے اس کے ایمان کو ختم کر دیا جاتا ہے. مقدر کا جو ہے وہ تو مل کر رہے گا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ نے جو مقدر ہمارے لیے رکھا ہے اسی میں ہم قناعت کریں. یہ آزمائش کی جگہ ہے، اس میں تو آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہم قناعت کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ کون سے معاملات میں اور کون سے مال میں وہاں پر انٹرسٹ آ رہا ہے، سود آ رہا ہے یا حرام مال آ رہا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچاویں. اس قرآن کریم کی آیت میں اس کی تعلیم دی، آگے بیان کر دیا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، تم اللہ سے معافی مانگ لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل جو مال ہے، تم نے جو اصل مال لگایا ہے، انٹرسٹ تو چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، لیکن اصل جو مال ہے اس کو تم لے سکتے ہو، وہ تو تمہاری مڑی ہے. اصل مال کو لے لو اور بقیہ جو چیزیں اس کو چھوڑ دو. یہ کب ہے؟ جب آدمی نے کسی کو مال دیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ قرضے سے مال دیا، پھر وہ مال دیا، اس کو بعد میں کہیں گے 5,000 دیے تو وہ واپس جو ہے 6,000 کرے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کر لو تو تمہارے 5,000 تو وصول کر سکتے ہو، لیکن 5,000 کے اوپر زائد رقم کو چھوڑ دو. اگر تم نے لے لیا تو گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا. دیکھو دوسری جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہوں، آدمی جتنا بھی کمزور ہو لیکن اس کو پھر بھی فتح کی امید ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. لیکن جو بندہ اللہ سے جنگ چھیڑ دے اس کی کامیابی کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ اس کا اعلان ہے اس کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے لا تظلمون، تم ظلم مت کرو. تم ظلم نہیں کرو گے تو لا تظلمون، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم پر بھی ظلم نہیں کرے گا، تم بھی ظلم مت کرو. آگے پھر بیان کیا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرٍ، کہ اگر جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ بندہ وقت پر نہیں دے پایا تو قرآن کریم کی ایک تعلیم کیا ہے؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو تھوڑی مہلت دے دو کہ بھئی ابھی نہیں 20 تاریخ نہیں دے سکتا ہے، چل آئندہ مہینے دے دینا. اس کو تھوڑی مہلت دے دو، لیکن سود وصول مت کرو. آگے پھر بیان کیا لیکن بہتر چیز کیا ہے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تن دست ہو چکا ہے، غریب ہو چکا ہے، نہیں دے سکتا ہے تو تم اس کو معاف کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانو، یعنی صدقہ کرنا، معاف کر دینا کتنا بڑا انعام ہے. اگر تم سمجھو تو آدمی اس کو معافی کر دے گا. اس لیے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری مالی جتنے بھی اس طریقے سے کام کاج ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں ہم جلدی سے پاکی حاصل کر لے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو لکھنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ، یعنی سود کی لائن میں جو بھی جس قدر مدد کرے گا وہ سب پر اللہ کی لعنت ہے. اب جو اللہ کی لعنت میں آ جائے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس لیے باتیں تو اس سلسلے میں بہت ہے، لیکن اب ہم عمل میں آ جاویں اور ہمارے معاملات میں جو چیزیں ہیں، جو ایسی چیزیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہے اس سے ہم توبہ کر لے. اللہ تبارک تعالیٰ زندگیوں میں برکت ڈالے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ موت کے بعد بھی اس کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ میں کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.